مفتی صاحب قندیل بلوچ سے معاملہ شروع ہوا، پھر خوبصورت لڑکیوں سے ہوتا ہوا حریم شاہ یاد آتی ہے؟ انسانی زندگی کے اندر جوانی بھی ہے، لڑکپن بھی ہے، بڑھاپا بھی ہے، لیکن بہرحال میں عمر کے اس حصے میں ہوں کہ میں کہہ سکتا ہوں کہ اب میں بزرگ ہوں۔ ہر دوسری رات تیسری رات کو 1:30-2 بجے ان کی کال آ جاتی تھی۔ ٹھڑک تو آپ جھاڑ رہے ہوتے تھے، ویڈیوز پہ نظر آتا تھا۔ الحمدللہ میں تو سراپا رومانٹک ہوں۔ مفتی صاحب خاندان والوں نے کہا کہ اپنے نام کے ساتھ لفظ مفتی ہٹا دیں۔ نازیبا قسم کی ویڈیو، آپ کی تو برہنہ ویڈیو وائرل ہوئیں، وہ سب کیا تھا؟ حقیقت تھی؟ سبسکرائب کریں اور بیل دبائیں تاکہ کوئی خبر رہ نہ جائے۔ السلام علیکم، آپ دیکھ رہے ہیں بول نیوز اور میں ہوں سید علی رضا۔ آج میں آپ کی ملاقات ایک ایسی شخصیت سے کروانے جا رہا ہوں جو آپ سب کے پسندیدہ ہیں۔ آپ خوشیوں کے لیے نافع اور نافع کے لیے محب ہیں۔ میری مراد شہنشاہ تنازعات جناب مفتی عبدالقوی صاحب۔ مفتی صاحب وقت دینے کا بہت شکریہ، بہت خوبصورت لگ رہے ہیں، کیسے مزاج ہیں آپ کے؟ میرا خیال یہ ہے کہ شہنشاہ وحدت مجھے کہیں کہ الحمدللہ مسلکی طور پر بھی میں تمام مسالک کے لیے بطور وحدت کے ہوں، اور ہر طرح کے شعبہ زندگی سے جو وابستہ لوگ ہیں ان کے لیے بھی، اور اسی طرح اگر میں یہ کہوں کہ جنس کے حوالے سے بھی اگر میں کہوں تو ان کے حوالے سے بھی میں سلسلہ وحدت کا ایک مرکز ہوں۔ کیا کہہ رہے ہیں، اس میں کوئی شک نہیں۔ اسے بڑے عرصے سے آپ سکرین سے آؤٹ ہیں، آپ اس نہ تو شہرت کی چکا چوند میں ہمیں نظر آ رہے ہیں، نہ آپ اس گلیمر کی دنیا میں نظر آ رہے ہیں۔ کہاں ہیں مفتی صاحب آپ؟ میں اس وقت علمی اور تحقیقی میدان میں ہوں۔ الحمدللہ 2 میرے رسائل آ چکے ہیں، 3 رسائل اس وقت ان کی تالیف جاری ہے، بہت جلد وہ بھی منظر عام پہ آ جائیں گی، اور ان رسائل کو میں نے لکھا ہے اور آئندہ لے کر آؤں، جہاں آ کے میں یہ سمجھتا ہوں کہ ہمارے جو اہل فتویٰ علماء ہیں ان کے لیے وہ میرے رسائل جو ہیں یہ بطور دلیل اور نمونے کے رہیں گے، اور قیامت تک انشاءاللہ مفتی عبدالقوی ان رسائل کی وجہ سے زندہ و تابندہ رہیں گے۔ مفتی صاحب خاندان والوں نے کہا کہ اپنے نام کے ساتھ لفظ مفتی ہٹا دیں۔ نازیبا قسم کی ویڈیو، آپ کی تو برہنہ ویڈیو وائرل ہوئیں، وہ سب کیا تھا؟ حقیقت تھی وہ جو برہنہ ویڈیوز تھیں؟ ہمیشہ میں حقائق کی بنیاد پہ بات کرتا ہوں، اور آج کے پروگرام کے توسط سے میں سننے والوں کو کہہ دوں گا، اور وہ سمجھتے بھی ہیں کہ میرے ہاں سب سے زیادہ جو جرم ہے، سب سے بڑا گناہ ہے، وہ ہے جھوٹ۔ فرانزک رپورٹ بھی آ گئی اس پر، اور انگلینڈ کے جناب جو مجھے نہ جاننے والے بچے، یعنی جن کو میں نہیں جانتا، مجھے تو پوری دنیا الحمدللہ جانتی ہے، ان کی طرف سے جناب ایک فرانزک رپورٹ آئی، دوسری آئی، تیسری آئی۔ پتہ اس کا یہ چلا کہ یہ سن 2012 کی ہے، اور لاہور کے اندر جناب جو آپ کا پی سی ہوٹل ہے اس کی ہے، اور 3 فرانزک رپورٹ انگلینڈ سے آئیں، اور ان نوجوانوں نے بڑی ہمت کی، میں ان کو جناب سلام پیش کرتا ہوں۔ اس میں مسئلہ کیا ہوا؟ مسئلہ یہ ہوا کہ ان دنوں کے اندر آپ نے دیکھا کہ مختلف عام جو مولی صاحبان ہیں مختلف فرقوں کے، ان کی ایسی چیزیں آ رہی تھیں جو خلاف حقیقت بھی تھیں، اور یوں کہوں کہ جناب ایسی چیزیں تھیں جن کے اندر ہم کہہ سکتے ہیں کہ بد اخلاقی بھی تھی، بد کرداری بھی تھی۔ پھر اللہ معاف فرمائے اس انداز سے انہوں نے کہا کہ اس رخ کو ذرا موڑنے کے لیے کیا کیا جائے کہ اس طرح کی ایک تصویر جناب ڈال دی جائے۔ اصل میں لوگ تھوڑا اس طرح بھی بلیو کرتے ہوئے شش و پنج میں مبتلا ہو جاتے تھے کہ مفتی صاحب جو ایک رنگین المزاج ہیں، جن کے ہاں سے مطلب کہ مختلف قسم کا ایک گلیمر کا ایک سمندر پھوٹتا ہے، تو وہ پھر اس طرح لوگ شش و پنج میں تھے۔ اب آپ نے بات کلیئر کر دی۔ مفتی صاحب قندیل بلوچ سے معاملہ شروع ہوا، پھر خوبصورت لڑکیوں سے ہوتا ہوا حریم شاہ یاد آتی ہے؟ دیکھیں بات یہ ہے کہ حریم شاہ صاحبہ کے بارے میں تو میں نے ہمیشہ اب ان کو کہا ہے، آخری فون پر بھی میں نے ان کو یہی بات کہی ہے کہ اب آپ کسی کی عزت ہو، کسی کے نکاح میں ہو، اسی لیے اب آپ 2 کام کریں، اور انہوں نے مجھ سے وعدہ کیا۔ ایک تو میں نے کہا کسی کا دل نہ دکھائیں، اور دوسرا یہ ہے کہ کوئی ایسی بات نہ کیا کریں، سازش نہ کیا کریں جس سے دوسرے کا دل دکھے، کیونکہ اللہ رب العالمین کا ایک ضابطہ ہے کہ جو مظلوم ہوتا ہے اللہ کی نصرت اس کے ساتھ ہوتی ہے۔ حریم شاہ کی آخری کال کب آئی؟ میرا خیال یہ ہے کہ 5-6 مہینے ہو گئے ہیں۔ پہلے تو ہر دوسری رات تیسری رات کو 1:30-2 بجے ان کی کال آ جاتی تھی۔ میرا خیال یہ ہے کہ چونکہ اس وقت میرے پاس دوسرا ٹیلی فون تھا، آڈیو والا تھا، ویڈیو والا نہیں تھا،
تو شاید آڈیو پر ہی بات ہوتی تھی زیادہ تر۔ مفتی صاحب زیادہ رومانٹک حریم شاہ ہے یا قندیل وہ دوسری ہے سندل خٹک ہے؟ دیکھیں میری بات سنیں، اس کا تعلق ہوتا ہے انسان کے بول سے۔ جی مفتی عبدالقوی سے لوگوں کے پیار کی وجہ کیا ہے کہ ہر وقت مسکراتے ہوئے چہرہ، اس کے ساتھ ہر وقت میٹھی زبان، میٹھا بول۔ تو میں اگر یہ کہوں تو اس حوالے سے جناب وہ جو ہماری محترمہ قندیل بلوچ صاحبہ تھی، ان کی زبان ایسی منفی نہیں تھی، ان کی سوچ ایسی منفی نہیں تھی، ان کی زبان کے اوپر ایسی باتیں نہیں آتی تھی جس سے دوسرے کا دل دکھے۔ حریم شاہ صاحبہ کی تو ہر طرح کی گفتگو ایسی ہوتی تھی۔ اب تازہ جو مولانا فضل الرحمان کے اوپر انہوں نے الزامات لگائے ہیں تو مجھے بڑا افسوس ہو رہا تھا کہ میری وعظ و نصیحت کا میرے خیال میں 2-3-4 مہینے تو ان پر اثر رہا ہے، اب وہ پھر جس طرف آ گئی ہیں تو اللہ معاف فرمائے، اللہ کرے کہ باقی لوگوں کی عزتیں بھی محفوظ رہیں اور ان کے الزامات سے وہ بچے رہیں۔ مفتی صاحب اپنی شادیاں کتنی ہیں آپ کی؟ ہاں شادی تو میری ایک ہی ہے الحمدللہ۔ متع کی ہے زندگی میں؟ نہیں، متع کرنے کی ضرورت ہی نہیں، جب نکاح آپ کے لیے آسان ہو جائے تو پھر آپ متع کی طرف کیوں جائیں؟ اور بحیثیت اہل سنت ہونے کے تو میرا تو فقہی طور پر وہی ہے رائے کہ جو متع سیدنا فاروق اعظم کے زمانہ خلافت میں حرام ہوا، اور میں نے اس میں بڑی جرت کی بات کی اور آپ کے پروگرام سے بھی کہہ رہا ہوں، اور اہل تشیع بھی اس حقیقت کو مانتے ہیں۔ میں کہتا ہوں کہ میں متع کو اس لیے حرام سمجھتا ہوں کہ خلافت تو تھی فاروق اعظم کی، اور اس مجلس مشاورت میں سیدنا علی بھی جلوہ فرما تھے اور سیدنا امام حسن مجتبیٰ بھی موجود تھے، اور اس کی مضبوط ترین دلیل یہ ہے کہ 12 حضرات ائمہ جو اہل تشیع کے ہاں معصومین ہیں اور ہمارے ہاں بڑے محترم ہیں، ان میں سے کسی نے کسی طرح کا کوئی متع نہیں کیا۔ اندر کا جو بچہ ہے وہ تو اب جاگتا ہوگا، وہ تو کہتا ہوگا کسی کے ساتھ کوئی رومانٹک گفتگو کی جائے، کسی کی تعریف کی جائے، کسی کے حسن کے اوپر لب کشائی ہو۔ دیکھیں میری بات سنیں، ہے کوئی جس کے ساتھ آج کل آپ رابطے میں ہوں؟ آپ کے ارد گرد تو حسیناؤں کا ایک ایک تانتا بندھا رہتا ہے، تتلیاں تو ویسے منڈلاتی ہیں۔ دیکھیں میں تو تتلیوں کا بڑا کوئی لفظ بھی اگر تتلیوں کے حوالے سے کیا جائے تو میں تو اسے جناب کہوں گا کہ یہ قابل مذمت ہے۔ میرے نزدیک جس معاشرے کے اندر خواتین کا احترام ہوگا وہ اسلامی معاشرہ ہوگا۔ باقی آپ کو معلوم ہے کہ انسانی زندگی کے اندر جوانی بھی ہے، لڑکپن بھی ہے، بڑھاپا بھی ہے، لیکن بہرحال میں عمر کے اس حصے میں ہوں کہ میں کہہ سکتا ہوں کہ اب میں بزرگ ہوں اور الحمدللہ پڑھنانا بن چکا ہوں۔ میرا نواسہ بھی الحمدللہ صاحب اولاد ہے۔ واہ 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 واہ۔ مصطف کیا چیز اچھی لگتی ہے خوبصورتی میں، لڑکیوں میں؟ جب آپ حسن کو دیکھتے ہیں تو کون سی چیز آپ کو زیادہ اٹریکٹ کرتی ہے؟ میں یہ سمجھتا ہوں کہ اللہ نے کائنات میں جس قدر جمالیاتی حسن رکھا ہے، ساحل سمندر پہ چلے جائیں ایک عجیب نوعیت کا حسن، پہاڑوں کی طرف چلے جائیں، جنگلات کی طرف چلے جائیں، اللہ رب العالمین نے جمادات میں، نباتات میں اس قدر خوبصورتی رکھی ہے کہ اب میری عمر کے اندر اس کی طرف آدمی زیادہ متوجہ ہو تو بہتر ہے۔ مفتی صاحب کہیں آپ ڈر تو نہیں گئے کہ حال ہی میں آپ نے دیکھا کہ ڈاکٹر عامر لیاقت صاحب کے ساتھ کیا ہوا کہ ان کی وہ بھی اسی طرح ایک فرسٹریشن کا شکار ہو گئے، اسی طرح ان کی ویڈیوز منظر عام پر آئیں، بالکل اسی طرح کی ایک ویڈیو آپ کی بھی منظر عام پر آئی، وہ بھی اسی طرح برہنہ ویڈیو تھی، جس طرح آپ نے کہا کہ اس کا پھر بعد میں فرانزک ہوا، وہ تو اس کی تاب نہ لا سکے ڈاکٹر عامر لیاقت صاحب، کہیں آپ اس ڈر کی وجہ سے تو روپوش نہیں ہو گئے؟ نہیں، ڈاکٹر عامر لیاقت کو تو میں اس لحاظ سے مظلوم سمجھتا ہوں کہ بیوی جو ہے وہ ایک عزت ہوتی ہے۔ انہوں نے پہلے اس کا حسب بدلا، جس قوم سے وہ تعلق رکھتی ہے وہاں میرا رقبہ ہے، سب کو پتہ ہے کہ وہ کس قوم سے ہے، اس کو ملکانی سے انہوں نے سید زادی بنا دیا۔ پھر میں سمجھتا ہوں کہ وہ بچی بھی انتہائی مجرم ہے کہ میاں بیوی کے جو معاملات ہوتے ہیں ان کے اندر جس قدر راز ہو، جس قدر شرافت ہو، تو اتنا اس کے اندر حسن ہے۔ تو دوسرا یہ بھی ہے کہ ناموں کے اثرات ہوتے ہیں۔ میرا نام چونکہ مفتی عبدالقوی ہے، تو اگر کسی کی طرف سے میرے اوپر کوئی الزام لگتا بھی ہے تو الحمدللہ میرے اندر قوت بھی ہے، صبر بھی ہے، حوصلہ بھی ہے، بردباری بھی ہے۔ مفتی صاحب اس وقت آج کل کیا چل رہا ہے؟ ابھی ظاہر آپ لاہور آئے ہیں تو کن کن حسیناؤں سے رابطے ہیں، کن کو آج کل آپ ٹریٹ کر رہے ہیں، کہ ان کیس آپ کے سمجھا بجھا رہے ہیں؟ آپ کے پاس تو گلیمر کی دنیا کی بڑی بڑی خواتین ملکائیں ہوتی ہیں جو مسلسل آپ سے فیض پاتی ہیں۔ مفتی عبدالقوی صاحب کی اس عظمت کو آپ سلام پیش کریں، اور دیکھنے والے بھی کہ میں کسی سے فون پر رابطہ نہیں کرتا۔
ہاں اور کسی کا نمبر بھی میرے پاس محفوظ نہیں ہوتا، اسی لیے اسی سے فائدہ اٹھایا فلاں محترمہ نے فلاں محترمہ نے، ان کو پتہ ہے کہ جی مفتی صاحب جو ہے وہ ہر فون کو تیسری چوتھی گھنٹے پہ اٹھا لیتے ہیں، تو اس لیے مفتی صاحب کو مختلف نمبروں سے فون سے بات کی جائے۔ تو الحمدللہ میں قطعی طور پر کسی محترم سے محترمہ سے کسی طرح کے بھی رابطہ میں نہیں کرتا، جو رابطہ کرتے ہیں تو وہی کرتے ہیں جو ہی ہوتے ہیں یا شی ہوتے ہیں، یہ وہ رابطہ کرنے والوں کا ہے جو مجھ سے رابطہ کرتے ہیں، ورنہ میں کسی سے کبھی بھی کوئی رابطہ نہیں کرتا۔ مفتی صاحب ایک انسان ہے ظاہر ہے، جس طرح آپ نے کہا کہ جمالیاتی حسن، تو ظاہر ایک ٹھڑک تو آپ جھاڑ رہے ہوتے تھے، ویڈیوز پہ نظر آتا تھا۔ نہیں وہ تو میں مسکراتے ہوئے دیکھا نا، بات یہ ہے کہ آپ مجھے بتائیں کہ خواجہ وہ صرف مسکرانا ہے، دیٹ از ناٹ ٹھڑک۔ ہاں میں دیکھیں نا، ٹھڑک کی تعریف کیا ہے مفتی صاحب؟ میں یہ دیکھتا ہوں نا، آپ خود دیکھیں، خواجہ سرا کو میں مظلوم سمجھتا تھا، جی الحمدللہ ان کو میری وجہ سے بہت عزت ملی، میں نے ان کو کہا کہ یہ اشرف المخلوقات ہیں۔ اسی طریقے کے اوپر بات یہ ہے کہ ہم نے تو یہ دیکھنا ہے کہ ہمارا محبت سے، پیار سے، میٹھی زبان سے پیغام جو جائے وہ ہر شعبہ زندگی کے لوگوں کو بھی جائے اور ہر طرح کی جنس کو بھی جائے۔ تو باقی میں چونکہ مسکراتا رہتا ہوں تو اس وجہ سے جناب کوئی آدمی یہ سمجھے کہ شاید مفتی صاحب ٹھرک پورا کر رہے ہیں، میں تو ٹھرک نہیں پورا کر رہا ہوتا، میں تو اس چیز کو دیکھ رہا ہوتا ہوں کہ سیدنا علی کا فرمان ہے کہ آپ کی زبان میٹھی ہونی چاہیے اور چہرے پر مسکراہٹ ہونی چاہیے۔ مفتی صاحب خود آپ کتنے رومانٹک ہیں؟ الحمدللہ میں تو سراپا رومانٹک ہوں، اور لوگوں کا جو مجھ سے پیار ہے اور لوگوں سے جو میری عقیدت، لوگوں کی میرے سے عقیدت ہے، محبت ہے، پیار ہے، میں سمجھتا ہوں کہ میں لوگوں کا محبوب ہوں اور ہر حوالے سے محبوب ہوں۔ بہرحال یہ ساری وہ چیزیں ہیں کہ جہاں بھی حسن ہوگا، کوئی شخص مجھ سے اگر پوچھے کہ حسن کسے کہتے ہیں، میں کہوں گا کہ پہلے ہی لمحے میں جب نگاہ پڑے تو دل متوجہ ہو جائے، اس کو کہتے ہیں حسن، اس کو کہتے ہیں جمال۔ واہ 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 واہ۔ زمان پارک گئے ہیں، کوئی ملاقات ہوئی ہے خان صاحب سے؟ کوئی رابطہ ہے ان سے؟ کوئی دعا کرنے کے لیے وہ گئے ہوں؟ محترم عمران خان صاحب کے لیے دعائیں جاری ہیں۔ ایک جملہ میں آپ کے پروگرام کے توسط سے کہہ دیتا ہوں، محترم عمران خان اس وقت بھی میرے قائد محترم ہیں، لیکن ان کی اپنی زبان ان کے لیے حزب اختلاف ہے، ان کو کسی نے نہیں گرایا اور نہ کوئی گرا سکتا ہے، کیونکہ جس طرح کے وہ لوگ ہیں آپ ان کو جانتے ہیں کہ ان کا ماضی کیا ہے۔ خان صاحب کے لیے تو حزب اختلاف ان کی اپنی گفتگو ہے، ان کا اپنا یو ٹرن ہے، ان کے اپنے فرمودات ہیں، اپنے فرمودات کی وجہ سے وہ آج جہاں کھڑے ہیں آپ کو پتہ ہے۔ مطلب یو ٹرن تو ایک حقیقت ہے، آپ بھی کئی دفعہ توبہ طیب ہوئے، توبہ کری، اس کے بعد پھر سے یو ٹرن لیا، پھر ہم نے دیکھا کہ مفتی صاحب کسی حسینہ کے ساتھ ڈانس کر رہے ہیں اور اس کا تعلق کسی چائنا کے کسی ایک اسٹیٹ سے ہے، یا کبھی کسی کے ساتھ، تو یہ تو یو ٹرن تو حصہ ہے زندگی کا۔ نہیں میرے خیال میں یہ تو ساری وہ باتیں ہیں جو میرے خیال میں 2018 یا اس سے پہلے کی ہیں۔ الحمدللہ پکے توبہ طیب ہو گئے سر؟ نہیں، توبہ تو ہر آدمی کو کرنی چاہیے، ہر خطا کے اوپر توبہ کرنی چاہیے۔ اب میں دبئی کی طرف گیا تھا تو میں کہہ سکتا ہوں کہ الحمدللہ روزانہ تہجد کے نوافل پڑھ کے، صبح کی نماز پڑھ کے میں سوتا تھا، آرام کرتا تھا۔ تو معنی یہ ہے کہ توبہ کا دروازہ تو کھلا ہے، آدمی کو ایک محتاط زندگی گزارنی چاہیے۔ پھر الحمدللہ میں صاحب علم بھی ہوں، صاحب فتویٰ بھی ہوں، تو اس لیے مجھے تو بہت زیادہ محتاط۔ مصروفیات زندگی کیا ہیں آج کل؟ کس طرح وقت گزرتا ہے؟ روٹین کیا رہتی ہیں؟ الحمدللہ اسلامی عدالت کے اندر جو میں مقدمات وغیرہ سنتا ہوں، پھر ہماری بزرگوں کی خانقاہیں ہیں۔ اب میں یہاں آنے سے پہلے 3 دن جھنگ میں رہا مختلف تقریبات کے حوالے سے۔ اب الحمدللہ اللہ رب العالمین نے کچھ رزق حلال کی مجھے بہت زیادہ وسعت اس طرح دے دی ہے کہ کوئی ریئل اسٹیٹ کے کام ہو رہے ہیں۔ محبت کرنے، محبت سیکھنے اور محبت سے مودت کرنے والے جو دیکھنے والے آپ کے مداح ہیں، آپ سے پیار کرتے ہیں، ان کو کوئی جاتے جاتے کوئی پیغام؟ میں ہمیشہ یہ کہتا ہوں کہ مجھ سے پوچھا جائے کہ اسلام کا خلاصہ کیا ہے، تو سننے والوں کو میں کہہ دیتا ہوں کہ 2 سیکنڈ، لا جبر ولا ضرر، زبردستی کے معاملے کو ترک کر دیں اور نقصان پہنچانا ترک کر دیں، کسی کو نقصان نہ پہنچائیں، اور سیدنا علی کے فرمان کے مطابق زبان میٹھی رکھیں، چہرے کے اوپر مسکراہٹ ہو، الزام تراشی سے دور رہیں۔ بہت محبت کرنے والے، پیار کرنے والے، خاص طور پر خلوص کا منبع مفتی عبدالقوی صاحب آج ہمارے مہمان تھے، اور ہم نے ان سے جاننے کی کوشش کی کہ آج کل کیا مصروفیات زندگی ہیں۔ مفتی صاحب نے وہ بتلایا، بہت عرصے سے ہم مفتی صاحب کو نہیں دیکھ پا رہے تھے ڈیفرنٹ اسکرین کے اوپر، ڈیفرنٹ میڈیا کے اوپر، سو آج مفتی صاحب نے وقت دیا۔ سر آپ کے وقت کا بہت شکریہ۔ نیکسٹ ایپیسوڈ میں کسی اور گیسٹ کے ساتھ ملاقات ہوتی ہے، تب تک کے لیے اپنا خیال رکھیے اور دیکھتے رہیے پاکستان کا نمبر 1 نیوز چینل بول نیوز۔
حقیقی آزادی کی جنگ میں بول بھی کپتان کے ہم قدم. الیکشن کراؤ ملک بچاؤ کی لائیو ٹرانسمیشن دکھائی لمحہ بلمحہ صورتحال. ریل اور ریٹنگ میں بھی بول نیوز رہا نمبر 1. سبسکرائب کریں اور بیل دبائیں تاکہ کوئی خبر رہ نہ جائے.